بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم کی نصیحت۔ کام زیادہ کرنے سے تھکان بہت زیادہ ہو اور بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کی خوب مساج کرو۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیزیں بنا لو، گھر والوں کو بھی پیش کر دو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیز دل کو زیادہ کمزور بنا دیتی ہے، اس لیے گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو، نمک آلو سوکھ لے گا، یہ بہت ہی اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ آلو یا پھر بریڈ ڈال دیں تو بھی، کوئی آٹے کی لوئی بنا کر ڈال دیں تو بھی آپ کا نمک کم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی گریں گے بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا لیں، آپ کے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو، چمک جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو دہی اب وہی پانی پی جاؤ۔ اس سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توا کی کالی لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ اگر کھاتے وقت پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے، یعنی کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔ اس کی مضبوطی کے لیے علاج کریں۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، آپ کی عمر بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھائیں، اس سے سر درد زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلیوں کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیگچی میں ڈالنے کے وقت بیسن ملا کر ڈالیں، مچھلی صحیح سے بنے گی اور لذیذ بھی ہوگی، یعنی کہ ٹیسٹی ہوگی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو، بخار اتر جاتا ہے۔ اگر زیادہ بخار آ رہا ہے تو ایسے ہی گھر میں علاج کریں۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، انشاءاللہ شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہیں۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خود ہی سوکھنے دیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لوکی دل کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی بہت فائدہ مند ہے، لوکی کو کھانا چاہیے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور پیٹ ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے، پہلا خوبصورتی، دوسرا خطرہ اور تیسرا کھانا۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم یعنی گنگنے پانی سے دھویا کریں، سکن اچھی بنی رہے گی۔ بچوں پر بار بار تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اتنی زیادہ تنقید نہ کرو کہ انہیں اپنے آپ سے کراہت ہو جائے۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ رات کے وقت
नाक में बादाम का तेल डालने से पेट अंदर चला जाता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। सोते वक्त लहसुन खाकर सो जाओ, मीठी नींद आएगी। पेट में गैस ज्यादा हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी पी लो, इंशाअल्लाह गैस ठीक हो जाएगी। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से सारी जिंदगी बाल खुश्क और रूखे नहीं होंगे। आंखों से पानी आने का मसला हो तो रोजाना सुबह सूरज को निकलते हुआ देखा करो, आंखों में से पानी नहीं निकलेगा। खाने के बाद नहाने से स्किन बूढ़ी होती है, हमेशा नहाने के बाद खाना खाया करो। खाली पेट नहाने से 80 साल तक आप पर बुढ़ापा हावी नहीं हो सकेगा। बादाम पिसे हुए ले लो, उसको दही में मिलाकर लेप बनाएं और झुर्रियों पर लगाएं। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से झुर्रियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। हर दूसरे दिन जैतून के तेल से मालिश कर लो, दुनिया की कोई ताकत सकती। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाया करो। ज्यादा अंडों के इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियां छाइयां भर जाती हैं। किसी भी चीज की लिमिट क्रॉस करेंगे तो नुकसान ही करेगी, इसलिए लिमिट से हर चीज करना चाहिए। दिए में नारियल का तेल डाल देने से दिया जल्दी नहीं बुझेगा। समुद्री नमक वजन में कमी करने के लिए बेहद मुफीद है। उल्टा सोने से दिल कमजोर होने का खतरा है। सूरज की रोशनी में सुबह के वक्त बैठ जाया करो, चेहरा चमकदार और स्किन टाइट एंड ब्राइट हो जाती है। 3 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना, इनको गर्म करके फिर नाक पर लगाकर मसाज करें। पेट चंद दिनों में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ख्वाब में डर लगता है तो सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर और पूरे घर पर दम कर लो, इंशाअल्लाह डर नहीं लगेगा। नहाने से पहले पानी के अंदर 1 लीमू निचोड़ लो, आपको महंगी किस्म के परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। ये खुद एक बेहतरीन डिओड्रेंट का काम करेगा। एक बेहतरीन मिसाल, तन्हा रह लेना लेकिन किसी गलत बंदे के साथ रहने से बेहतर है कि आप तन्हा ही रह लें। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत रहती है तो मुसलसल अमरूद का इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगी। जो लोग हफ्ते के अंदर 7 बार मुख्तलिफ खाना खाते हैं वो लोग उनके मुकाबले में ज्यादा जिंदा रहते हैं जो हफ्ते में 1 बार से कम खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफर करने से हार्ट अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं? सफर करना चाहिए। हाथी एक ऐसा जानवर है जो 3 मील के फासले से भी पानी की बू सूंघने की सलाहियत रखता है। लकड़ी का कंगा बालों की मजबूती के लिए मुफीद है और बालों में चमक पैदा करता है। पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए ये चंद चीजें इस्तेमाल करें। दिन में 2 वक्त की रोटी खाओ, पानी में लीमू शामिल करके पियो और रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पियो। अगर खांसी से निजात चाहते हो तो दूध में हल्दी शामिल करके पियो। हरा धनिया और अमलताज के गुद्दे को पानी में पीसकर इस पानी से 21 दिन तक कुलियां करने से जबान पतली होकर हकलाहट दूर हो जाती है। दरवाजा छोटा होता है घर के मुकाबले में, ताला छोटा होता है दरवाजे के मुकाबले में और चाबी छोटी होती है ताले के मुकाबले में, लेकिन छोटी सी चाबी सारा घर खोल देती है। इसी तरह खूबसूरत और अच्छी सोच बड़े बड़े मसाइल को हल कर देती है। बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चे, यानी कि जिन बच्चों को अक्सर गफलत में पेशाब हो जाता है, तो उन बच्चों को पिसा हुआ धनिया और मिश्री थोड़े से पानी के साथ मिलाकर छान कर रात को सोते वक्त देना चाहिए। बच्चा नींद में बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो वो लोग शाम को 1 चम्मच गुलाब शरबत खाकर ऊपर से दूध पी लें। सुबह 2 पक्के सेब नाश्ते से पहले खाएं, आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। अदरक और नमक दोनों को आपस में मिलाकर थोड़ी सी चटनी बनाकर रख लें,
اسے چوسنے سے قبض ختم ہوتا ہے اور گیس کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ گیس خارج نہیں ہو پاتی تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چٹنی ہے۔ ناظرین، نیبو کے پتوں کا عصیر شہد میں شامل کر کے ملا کر چٹانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ شکر کرو اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو، گندم کے چھلکے میں سیاہ نمک اور اجوائن ملا کر روٹی بنا کر کھائیں، اس سے ضرور بھوک کھلے گی۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کی ناک کھسک گئی ہو یا اکثر کھسک جاتی ہو، وہ اپنے پیروں کو سیدھا کر کے دیوار سے لگا لیں اور سیدھا لیٹ جائیں اور اپنے پیروں کو اوپر کی طرف کر دیں۔ اس سے 90 درجے کا اینگل جیسا بنتا ہے۔ جو لوگ روز صبح سیب کھاتے ہیں ان کو بہت سی بیماریوں سے راحت ملتی ہے اور ان کی بھوک بھی بڑھتی ہے اور خون بھی صاف ہوتا ہے۔ روز صبح املی کا شربت پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ناریل کی گری 25 گرام اور اتنی ہی مشری روز صبح چبا کر کھانے سے سر درد رہنا بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کاٹے ہوئے رشتے بھی فائدہ بن جائیں گے۔ وقت زندگی کا ایک ایسا ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ تاتلانے والے بچوں کے منہ میں اکر کرا کی ذرا سی پتی دے کر چوسنے کے لیے کہیں، کچھ ہی دنوں میں تاتلانا اور ہکلانا بند ہو جائے گا۔ کسی جاہل آدمی کو دلائل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ پکے کیلے کو بیچ میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر لیں اور اس پر کتھے کو پیس کر تھوڑا تھوڑا چھٹک دیں۔ اس کے بعد کیلے کے ان ٹکڑوں کو کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ صبح ہونے پر ان ٹکڑوں کو کھا لیں۔ اس 1 ہفتے میں کیسی بھی بواسیر ہو ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد میں بھی کمیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی کمزوری پر پردہ ڈال کر صلح کرنا، اسی کا نام شادی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، یقین جانیں ان کا اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ نیم کے پتے اور کنکیر کے پتے دونوں کو پیس کر ان کا ملہم بنا لیں اور اسے بواسیر کے مسوں پر لگائیں۔ یہ مسے بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو۔ کسی ہمدرد کو بے درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ صبح خالی پیٹ لہسن کی 2 کلیاں 1 کپ لیمو کے کہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ناظرین، سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑتی ہیں۔ یاد رکھنا، وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتا ہے۔ ناظرین، جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرنا، مگر کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں وہاں خدا تعالیٰ کی مدد موجود ہوتی ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ، اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اقوال زندگی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنا مت بھولیں، آپ کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔